الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ جی بالکل ناظرین کرام، آج ہم موجود ہیں ایمان اقبال لاہور میں اور یہاں پہ ایک بہت ہی اہم نوعیت کی کانفرنس ہوئی ہے جو قرآن، پیغمبر آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے، اور یقیناً یہ بہت بڑا پینل تھا جہاں پر مختلف مکاتب فکر کے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام، جید شخصیات تشریف لائیں، انہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور آج ہم بھی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں موجود ہیں۔ ہم نے کوشش کی یہاں سے ایک میسیج دیں قرآن پاک کی حرمت کے حوالے سے، حرمت ناموس رسالت کے حوالے سے، اور اسی طرح فلسطین کے مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ اسی حوالے سے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا، اور آج انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز علماء کرام سے، مشائخ اعظام سے، اور ہماری رہنمائی فرمائیں گے کس طرح ہمیں آج مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ اپنی حمایت کو جاری رکھنا ہے، اظہار یکجہتی کرنا ہے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے، حرمت قرآن کے حوالے سے ایک مسلمان کی ایمانی، ملی، قومی ذمہ داریاں کیا ہیں اور ان کا ادراک کرنا کس قدر ضروری ہے۔ ایک مسلمان کے اوپر بحیثیت امت مسلمہ ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے گا آج کے پروگرام میں، علماء کرام کے خیالات سے مستفید بھی ہوں، ان کی علمی فکری آراء سنیں اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس و ادراک کیجیے۔ ابھی یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر علامہ میر آصف اکبر قادری صاحب، جو ناظم اعلیٰ ہیں نظام المدارس پاکستان کے اور مرکزی شخصیت ہیں، مرکزی رہنما ہیں عالمی تحریک منہاج القرآن کے۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یقیناً ابھی آپ نے کانفرنس میں بڑا متلل اور خطاب فرمایا اور اپنے آراء سے شرکاء کو مستفید فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ حرمت قرآن کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے، اسی ساتھ ساتھ فلسطین کے حوالے سے کیا آج ایک مسلمان کو سٹیپ لینا پڑے گا، امت مسلمہ کو کس طرح ان کی ذمہ داریوں کا احساس اور ادراک کروانا پڑے گا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت بہت مبارکباد، بڑا کامیاب پروگرام الحمدللہ، تمام مکاتب فکر کی جید نامور اور جلیل القدر شخصیات کا ایک حسین و جمیل گلدستہ تھا، اور ہر ایک اپنے طور پہ ایک جماعت ہے، ایک بہت لیڈرشپ ہے، ان کی اپنی آواز ایک توانا، ایک مؤثر ترین آواز ہے۔ تو اس موقع کے اوپر میں جہاں ان کو مبارکباد پیش کروں گا، وہاں قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ تو جس ذکر کو اللہ رب العزت بلند کر دے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر قرآن ہے، کان خلقہ القرآن، سیرت مصطفیٰ قرآن کا نام ہے، تو اللہ رب العزت نے اس ذکر کو بلند کیا۔ تو یہ دنیا والے لاکھ کوشش کریں، اس طرح کی غلط حرکات کریں جو قرآن کی توہین کی صورت میں، قرآن کو جلانے کی صورت میں، وہ اللہ کے ذکر کو کبھی بھی جو ہے کم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت ہر دور ہر زمانے میں اپنے محبوب کے ذکر کو اور اپنے کلام کو عزت دے رہا ہے، فروغ دے رہا ہے، فوقیت دے رہا ہے، اہمیت دے رہا ہے اور فضیلت دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے قرآن اور صاحب قرآن کسی کے محتاج نہیں ہیں، لیکن یہ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں اس طرح کی گھٹیا حرکات کر کے۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت کے بڑے باشعور لوگ ہیں، ہم سیولائزڈ لوگ ہیں، یعنی انسانی حقوق کی آزادی اظہار رائے کی بات کی۔ اب یہ کیا اظہار رائے ہے کہ آپ دوسروں کی مقدس کتابوں کو جلائیں، ان کی توہین کریں، ان کو اذیت دیں؟ اس کا نام اظہار رائے نہیں ہے، یہ اظہار رائے کی بھی توہین ہے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اب انہوں نے خود اپنی ڈیفینیشنز بنا لی ہیں کہ اظہار رائے ہے، اور جس سے مرضی ہے کسی مذہب کی توہین ہو، تذلیل ہو، ملک دنیا میں انارکی پیدا ہو، فساد پیدا ہو، متشدد رویے جنم دیں، اسی چیز سے جنم دیتے ہیں۔ تو یہ جہاں مغرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، رواداری کی بات کرتے ہیں، ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف اس کا یہ مکروہ چہرہ ہے کہ وہ قرآن کی توہین کرتا ہے، صاحب قرآن کی توہین کرتا ہے، کبھی خاک شائع کرتا ہے، کبھی قرآن کو جلانے کا باقاعدہ ریاستی سطح پہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یقیناً یہ آزادی اظہار رائے کا نام دیا جاتا ہے،
لیکن یہ کیسی آزادی ہے اظہار رائے کی کہ چند لوگوں کو تو آزادی ہے لیکن پوری آپ انسانی برادری کو جو ہے آپ اشتعال میں مبتلا کر دیتے ہیں، آپ ان کے دلوں کو دکھاتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں، اور یقیناً پیغمبر اسلام جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے، اور جو رحمت للعالمین ہے، جو پوری انسانی کے لیے رحمت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنی تو آزادی کی بات کریں لیکن پوری دنیا میں جو انصاف پسند انسان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ان کی بھی دل آزاری آپ کر رہے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آج مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ایک مسلمان کے طور پر ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، اور بحیثیت پاکستانی مسلمان ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کس طرح اپنا کردار ادا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس میں دو چیزیں، پہلے تو یہ ہے کہ جب اس طرح کا متشدد رویہ مغرب کے نوجوانوں کی طرف سے اپنایا جاتا ہے تو متبادل جو مسلمانوں کا رویہ ہے وہ عفو درگزر کا ہے، برداشت کا ہے، رواداری کا ہے، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں۔ دا ریئل اسکیچ آف دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیس بی اپان ہم کے نام سے ہم نے باقاعدہ کتاب لکھی اور بتایا کہ حضور کا اصل اسکیچ جو ہے وہ یہ ہے جب خاک شائع کیے گئے۔ اسی طرح جب انہوں نے اس طرح کے متشددانہ رویوں کا اظہار کیا تو ہم نے اس کے جواب میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت، ان کا اخلاق اور برداشت کو معاشرے میں پھیلانے کی کوشش کی۔ تو ہم مغرب کے مقابلے میں حضور کی سیرت کے ذریعے ایک اچھا پیغام دے کے جس وقت دنیا کے نوجوانوں کو بتاتے ہیں کہ اصل باشعور طبقہ یہ ہے جو اسلام کے اوپر چلتا ہے۔ اور دوسرا آپ نے فلسطین کے حوالے سے جو بات کی، اب دیکھیے فلسطین میں رہنے والے انسان تو ہیں، اب غزہ میں جو انسانیت کے ساتھ سفاکیت، ظلم اور بربریت کی انتہا ہو رہی ہے، اس کو مذہب کے پیمانے پہ کوئی کیوں دیکھتا ہے؟ لیکن اس وقت یہ مذہبی جنگ ہے، وہ اس لیے انسانیت کی تاریخ پہ پورا نہیں اترتے کہ وہ مسلمان ہیں، وہ مغرب، بالکل صحیح، وہ دنیا کے بھر کے طاقتور ممالک، وہ انسانی حقوق کے علمبردار اس وقت خاموش تماشائی بنے ہوئے۔ بالکل صحیح۔ غزہ میں ہزاروں بچے شہید کر دیے گئے، سکولوں پہ بمبارمنٹ کی گئی، ہاسپٹل میں مریضوں کو شہید کر دیا گیا، ان کو کوئی سہولت نہیں دی جا رہی۔ اور دیگر مذاہب کی بھی ڈاکٹر صاحب عبادتگاہیں ہیں جو محفوظ نہیں ہیں، بڑی خوبصورت آپ نے بات کی۔ یقیناً ناظرین کرام دیکھیں، جہاں پر زخمیوں نے آ کر علاج حاصل کرنا تھا، جہاں پر ان کو شفا ملنی تھی آ کر، وہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ زخمیوں کے اوپر، یہ دنیا میں پہلی بار ہوا کہ ہاسپٹلس کے اوپر بھی اٹیک کیے گئے، اور دیگر مذاہب کی جو عبادتگاہیں تھیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اور یقیناً یہ عالمی برادری کے لیے بہت بڑی بات ہے سوچنے کی کہ انصاف مہیا کرنا ہوگا، انسانی برادری کو اپنی آواز کو بلند کرنا ہوگا۔ ہم بہت شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ جی بالکل ناظرین کرام، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب۔ آپ تو ان کو جانتے ہیں، بالکل پروگرام اسلام اور ایمان کا اکثر حصہ ہوتے ہیں، اور ہماری یقیناً خوش بختی ہے کہ آپ وقت بھی عنایت فرماتے ہیں۔ آج وہ بھی کانفرنس میں موجود تھے، اور کانفرنس میں انہوں نے مدلل خطاب فرمایا اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے جھنجھوڑا ہے، ہمیں ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ان کے ادراک اور احساس کروایا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب ابھی آپ کانفرنس میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے قرآن پاک جو تھے وہ اٹھائے ہوئے تھے، قرآن پاک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، اور فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے نعرے بازی کی گئی، یہاں پہ لوگوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ کیسے دیکھتے ہیں اب اس کانفرنس کو بھی، اور بحیثیت ایک مسلمان قرآن پاک سے ہمارا کیا رشتہ ہونا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ اس میں رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور اللہ رب العزت کی توفیق اور احسان سے آج کی جو کانفرنس ہے وہ بڑی ہی بھرپور رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے اس کے جو درد مند دل رکھنے والے زرخیز ذہن ہیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا گیا، اور یہ کانفرنس جو تھی وہ میں سمجھتا ہوں عمومی روایتی کانفرنسوں سے ذرا اس اعتبار سے ممتاز رہی کہ موضوعاتی حوالے سے لوگوں نے بڑا اپنا بہترین انپٹ اس میں دیا، اور اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے اظہار میں جذبات نظر آئے بلکہ وہ ایک درد بھی ہمیں دیکھنے کو، سننے کو، محسوس کرنے کو ملا کہ جو اس وقت امت مسلمہ کی اوورآل صورتحال ہے اس کے حوالے سے جس طرح پاکستان میں رہنے والے دین رحمت کے وابستگان جو ہیں جس انداز میں سوچتے ہیں اور جس بے بسی کے ساتھ اس سارے منظرنامے پر جو ہے وہ اپنی شہادت پیش کر رہے ہیں، اپنی گواہی پیش کر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں آج کا جو عنوان ہے اس کے مرتبین کو بھی ذمہ داران کے ساتھ ساتھ مبارکباد دینی چاہیے کہ اس وقت جو لمحہ موجود کا تقاضا ہے، اور جو بالخصوص امت مسلمہ اور فلسطین میں رہنے والے ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ جو صورتحال درپیش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حل کے لیے واقعتاً ایک مرتبہ پھر اس امت مسلمہ کو دوبارہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات یعنی قرآن اور صاحب قرآن
قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ واپس جانا پڑے گا۔ یقیناً نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے سارے مسائل کا حل جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس اپنے لافانی صحیفے کے اندر اپنے کلام کامل میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اور آپ کے فرامین کی شکل میں ہم تک پہنچا دی ہے۔ آج کا یہ جو عنوان ہے میں سمجھتا ہوں یہ بھی اپنے اندر جو ہے ہم سب کو غور و فکر کی طرف دعوت دیتا ہے کہ یقیناً اس وقت جو صورتحال ہے اس پر اپنا اظہار تشویش جو ہے اپنا احتجاج تو ہم ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹھہر کے یہ سوچنے کا بھی ایک موقع ملا میں سمجھتا ہوں آج کی کانفرنس کی شکل میں۔ ایک مرتبہ پھر سب نے بڑے ٹھنڈے دماغ سے یہ سوچنے کی کوشش کی کہ وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سا خیر تھا جو اس امت کا خاصہ تھا جس کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو پوری دنیا میں انتہائی قلیل وقت کے اندر ایسی منفرد عزتیں عطا کی، وہ ہم ان سے کس طرح دور ہو گئے اور دوبارہ امت کا وہ جو وقار ہے وہ جو ایک غلغلہ اور ایک روب اور دبدبہ تھا اسے دوبارہ دنیا کے اندر کس طرح قائم کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل بجا فرمایا، یقیناً آپ کی اس بات سے علامہ محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ کیونکہ میوان اقبال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس وقت میں سمجھتا ہوں تو علامہ محمد اقبال کا شعر اس چیز پہ بالکل فٹ آتا ہے کہ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است آبروئے ماں زینب مصطفیٰ است۔ آج تو دونوں جہانوں میں ہماری جو عزت ناموس ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہماری نسبت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ فلسطین کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، سچی بات ہے کہ کٹے ہوئے لاشیں بچوں کے، اور یقیناً وہ مناظر بیان نہیں ہو سکتے۔ ہر گھر میں الگ ایک سٹوری ہے، ہر گھر میں ہر فرد کی ایک الگ کہانی ہے، کس طرح اس دکھ کو الفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ فلسطین کے حوالے سے بتائیے گا کہ بحیثیت مسلمان امت اور بحیثیت پاکستانی مسلمان ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیں یہ جو فلسطین کی اس وقت کی صورتحال ہے یقیناً یہ ایک تسلسل ہے، لگ بھگ 1500 سال کی ایک مسافت ہے تاریخ کی جو آج اس جگہ پڑاؤ کرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے واقعے کے اندر جو سب سے بڑا خیر ہے وہ یہ ساری مایوسی، ساری تکلیف اور اذیت اور اس کو دیکھنے سے جو دلوں کے اوپر کیفیت گزرتی ہے، جو ہمارے دل زخمی ہوتے ہیں۔ بیت المقدس کے ارد گرد غزہ کی پٹی میں جس وقت بمباری ہوتی ہے تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ہمارے سینوں پر بمباری ہو رہی ہے۔ جب وہاں ہم کٹے پٹے اپنے معصوم بچوں کے لاشیں دیکھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے دل کے ٹکڑے کر دیے گئے ہیں اور ان سے خون جو ہے وہ رس رہا ہے۔ بالکل یہ ڈاکٹر صاحب پوری امت مسلمہ کے بچے ہیں، میں یہ فلسطین کے بچے نہیں ہیں۔ میں یہ عرض کروں جی یہ امت مسلمہ کے تو یقیناً بچے ہیں، اکثریت ان میں ویسی ہے ہی ہے، لیکن میں جیسا کہ آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی فرمایا تھا کہ اب یہ المیہ جسے صرف مسلم اور نان مسلم کی لڑائی قرار دیا جا رہا تھا، یہ المیہ اب مسلم اور نان مسلم کی لڑائی سے ایک درجہ آگے جا کر ایک انسانی المیہ بن چکا ہے۔ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں بہت سارے ایسے سیاہ ابواب ہوں گے جہاں پر انسانوں کے ہاتھوں سے انسانوں کی اس درجے پہ تذلیل ہوئی ہوگی، لیکن جو اس وقت منظرنامہ وہاں کا انٹرنیشنل میڈیا کے ذریعے سے ہم تک پہنچ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں اس نے ایک طرف تو مسلمانوں کی بے بسی، امت مسلمہ کی عمومی طور پر بے بسی، اور مجھے اجازت دیجیے کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں کی بے حسی، نہ صرف یہ ہے کہ اس کا ایک منظرنامہ پیش کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی دنیا جو اپنے آپ کو اعلیٰ انسانی اقدار کا علمبردار تصور کرتی ہے اور اس کا دعویٰ کرتی ہے، وہ جو اپنے ہاں اپنے گرد و پیش میں ایک جاندار کی جان نکلنے پر کئی دن تک جو ہے وہ مصنوعی ٹسوے جو ہے وہ بہاتے رہتے ہیں اور لگتا ہے کہ جیسے ان سے زیادہ کسی کو اللہ کی مخلوق سے ہمدردی نہیں ہے۔ ان کی نظر جو ہے وہ اس سارے منظرنامے پر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس منظرنامے نے ان کی کلی بھی کھول دی ہے کہ وہ جو ان کے چہرے کے اوپر وہ جو ایک انہوں نے مصنوعی انسانیت کا اور انسانی اقدار کا ایک لبادہ اوڑھ رکھا تھا، ان واقعات نے میں سمجھتا ہوں ان کے چہرے سے اس لبادے کو بھی جو ہے وہ نوچ لیا ہے اور ان کی اصل شکل سامنے آ گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بجا فرمایا یقیناً آج انسانی حقوق کی بات کرنے والے، انسانی حقوق کے چیمپئن، ان کو سوچنا پڑے گا کہ کس طرح میں سمجھتا ہوں وحشیانہ طور پر جس طرح مسلمانوں کا اور دیگر جو وہاں پہ فلسطینی عوام موجود ہے جس طرح ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اور یقیناً یہ پوری انسانی برادری کے لیے ایک شرمناک بات ہے اور ہمیں اس پہ سوچنا ہوگا۔ یہ نہ ہو کل قیامت کا دن ہو تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے گریبان ہوں اور فلسطینی عوام کے ہاتھ ہوں۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، دیگر مہمانوں سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ بحیثیت مسلمان امت ہماری کیا ذمہ داریاں۔ جی ویورز بالکل ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت ہیں، اسلامی تحریکوں کے روح رواں ہیں اور ایک لمبا عرصہ ہے، لمبی تحریک ہے ان کی، مختلف دینی تحریکوں کے ساتھ وابستہ رہے، لیڈ کیا۔ اور سب موجود ہیں علامہ زبیر احمد ظہیر صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کانفرنس میں تشریف لائے، یقیناً آپ نے بڑا مدلل اور بڑا
طویل اور بہترین خطاب فرمایا، بہت جامع گفتگو تھی آپ کی، اور آپ نے اس کے اندر بڑا وسیع قسم کا میسیج دیا ہے کہ ہمیں بحیثیت مسلمان امت حرمت قرآن کے حوالے سے اور اسی طرح فلسطین کے حوالے سے اور اس سے بڑھ کے ناموس رسالت کے حوالے سے کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بحیثیت پاکستانی امت، پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمان کے طور پر ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے تناظر میں ہمیں کیا اپنی ذمہ داریوں کے احساس اور ادراک ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی، بہت شکریہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم فرمایا۔ بات یہ ہے کہ آج فلسطین کے مسلمانوں پر جو قیامت کی گھڑیاں گزر رہی ہیں جی، اور جس طرح ان پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں جی، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو خاک و خون میں تڑپایا جا رہا ہے، بالکل، اور شہیدوں کی ماؤں کو اور شہیدوں کی بیوہ سہاگنوں کو جس طرح رلایا جا رہا ہے اور ستایا جا رہا ہے، میرے خیال میں اس کی کوئی دوسری نظیر انسانی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بالکل بجا فرمایا۔ اسرائیل نے درندگی اور بربریت کی انتہا کر دی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں جی، وہ اللہ کا واسطہ دے کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رشتہ کا حوالہ دے کر، قرآن کے رشتے کا حوالہ دے کر، ایمان کے رشتے کا حوالہ دے کر ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہے ہیں۔ ان کی پکار پر لبیک کہنا روئے زمین کے ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جی بالکل۔ اس وقت جہاد مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں جی، اور اسرائیلی ظلم و جبر کے خاتمہ کرنے کے لیے روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس میں کوئی ذرہ برابر کلام نہیں ہے۔ جی بالکل۔ اور جو شخص جہاد کے لیے اب بھی آمادہ نہیں ہے، اس کا ایمان، اس کا دین، اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے ذکر اذکار کسی کام کے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ کہاں پہ ہیں؟ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پہ شور و غوغا کرنے والے، یہاں پہ چوکوں چوراہوں میں پلے کارڈ لے کے کھڑے ہونے والے اور موم بتی مافیا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آج کہاں پہ جو لوگوں کی یاد میں موم بتیاں جلاتے ہیں؟ کیا ان کو فلسطین کی کٹے ہوئے لاشیں، فلسطین کے معصوم بچے خون و خاک میں لپٹے ہوئے یہ نظر نہیں آ رہے؟ دیکھیں جی، ان کا معیار ہمیشہ سے دوہرا رہا ہے، اور اگر کہیں بھی دنیا میں کوئی عیسائی یا ہندو یا سکھ یا جو یہودی ہیں ان پر کوئی برا وقت آئے، یا امریکیوں پر یا برطانیوں پر، تو وہ ساری تنظیمیں جو ہیں وہ آسمان سر پر اٹھا لیتی ہیں۔ جی، مگر آج کل وہ تمام خاموش ہیں اور تماشا دیکھ رہے ہیں، جی، کیونکہ یہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ لیکن علامہ صاحب ساتھ ساتھ اس میں دیکھیں تو ہم نے تو وہاں دیکھا کہ وہاں پہ گرجا گھروں کے بھی بمبارمنٹ کی گئی، وہاں پر ہم نے دیکھا اسپتالوں کے اندر بھی بمبارمنٹ کی گئی۔ دیکھیں جی، وہ انہوں نے تو کوئی شے چھوڑی نہیں، چرچ بھی نہیں چھوڑے، جی، اور گردوارے بھی نہیں چھوڑے، جی، اور اقوام متحدہ کے دفاتر بھی نہیں چھوڑے، جی، ہسپتال بھی نہیں چھوڑے، اور سکول بھی نہیں چھوڑے، جی، اور زخمیوں تک کو انہوں نے معاف نہیں کیا۔ جی بالکل۔ تو یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان حالات میں جہاد روئے زمین کے مسلمانوں پر فرض ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ علامہ صاحب۔ یقیناً علامہ صاحب نے جس طرح ایک مسلمان امت کا کردار ہونا چاہیے ہمیں اس کے حوالے سے جھنجھوڑا ہے اور ہمارے ضمیروں کے اوپر ضرب لگائی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ہمیں بحیثیت امت مسلمہ ایک دوسرے کا درد ہونا چاہیے، جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ پورے کا پورا جسم مسلمان امت اس کی مانند ہے، اگر کانٹا پاؤں میں چبھتا ہے تو ہاتھ، آنکھ، سر بھی اس کی درد محسوس کریں۔ اگر آج فلسطین کے اندر مسلمان کٹ رہے ہیں تو اس کی درد اگر موجود فلسطینیوں کے اندر موجود ہے تو آج وہ درد
پاکستانی میں موجود ہونی چاہیے، وہ امریکیوں کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے، وہ برطانویوں کے اندر بھی موجود ہونی چاہیے، پوری روئے زمین پر جہاں بھی انسان بستے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ عالمی برادری کا مسئلہ ہے، یہ انسانیت کا مسئلہ ہے، ہمیں اس کے لیے اپنی آواز کو اٹھانا ہوگا۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ غلام سرور فاطمی صاحب، جو کہ منہاج القرآن سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ بھی کانفرنس میں تشریف لائے اور ہم ان سے تاثرات بھی جانیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اور ناموس قرآن کے حوالے سے اور سب سے بڑھ کر حرمت ناموس رسالت کے حوالے سے ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم مسلمان کس چکروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج پوری دنیا کے اندر ہم اپنی کھیلوں کے اندر مشغول ہیں، ہونا چاہیے، سب کچھ ہونا چاہیے، لیکن موقع محال بھی کسی چیز کا نام ہے۔ ان ساری چیزوں کے ادراک اور احساس بھی ہونا چاہیے ہمیں۔ فاطمی صاحب یہ بتائیے گا کہ بحیثیت مسلمان امت کیا ہم درد بھول چکے ہیں ایک دوسرے کا؟ کیا ہم میں وہ ایمانی جذبہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، یا کیا قرب قیامت کی نشانی کی طرف ہم چل پڑے ہیں؟ ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ جتنے خوبصورت طریقے سے آپ پوری امت مسلمہ کا درد لے کے اپنا پروگرام کرتے ہیں، امت مسلمہ کی بیداری کے لیے آپ بہت محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور آج کی اس کانفرنس میں سید عطا اللہ شاہ بخاری صاحب نے جس ارکریزی کے ساتھ امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے اور ان کو متحد کرنے میں کردار ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو بھی قبول فرمائے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہی ہمارے لیے کامل نمونہ ہے، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں جہاں سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اسوہ حسنہ سے مستفیض نہ ہو سکیں۔ بے شک۔ دیکھیں، اسلام پھیلانا اور اسلام بچانا، جی، یہ دو طریقے ہیں، یہ دونوں امت مسلمہ پہ لازم ہے۔ اسلام کو پھیلانا بھی ہے اور اسلام کو بچانا بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اسلام پھیلانے کا طریقہ اور ہے اور اسلام کو بچانے کا طریقہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام پھیلانے کا طریقہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک غلام کے ساتھ آپ طائف جاتے ہیں جی، اور وہاں پر اسلام کا پیغام پہنچاتے ہیں جی، اور ان کو ایک اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ انہیں پتھر مارتے ہیں، اللہ اکبر۔ مگر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے خون نکلتا ہے اور آپ کے نالین شریف بھر جاتے ہیں، مگر حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یا اللہ انہیں سمجھ عطا فرما دے، انہیں سمجھ یعنی کہ نہیں ہے۔ پیغام رحمت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تو پوری دنیا کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اور آپ نے تو اپنوں کے لیے نہیں، غیروں کے لیے بھی آپ نے رحمت کی دعائیں کی ہیں، اور جو آپ نے جس طائف کے واقعے کا ذکر کیا، یقیناً وہاں پہ بھی اللہ کے رسول نے رحمت کی بات کی، وہاں پہ رحمت کا پیغام دیا۔ آج فاطمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم بحیثیت پاکستانی مسلمان فلسطینی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ میں وہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہے پھیلانے کا طریقہ۔ جی، اب اسلام کو بچانا کیسے ہے؟ جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم جب مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں تو وہاں پر بھی یعنی انہیں رہنے کے لیے ان کا جینا دو بھر کر دیا جاتا ہے، اور غزوہ بدر کی وجوہات کیا ہیں، اس کا پیش خیمہ کیا ہے کہ وہ لوگ مشرکین مکہ مدینہ شریف آتے ہیں اور اکا دکا مسلمان جہاں پر ملتے ہیں انہیں قتل کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں، ان کے جانور ان کا مال لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے پھر حکم دیا کہ اب ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، جی، یعنی ہماری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی کہ ہم اپنی اسٹیٹ کو کامیاب کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور اسلام کے نفاذ کے لیے اب اسلام کو یہاں پر بھی یہ پنپنے نہیں دیا جا رہا اور ہمیں اپنی اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا حق حاصل نہیں ہے، تو اب ہم یہاں پر رکیں گے نہیں، اب ہم ان کو جواب دیں گے کہ اسلام اپنی طاقت رکھتا ہے اور اسلام اپنی طاقت کو منوانا جانتا ہے۔ بہت خوبصورت فاطمی صاحب نے بالکل بجا فرمایا کہ دو پوائنٹ ہیں اور دونوں کے حوالے سے مسلمانوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک تو آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، اسلام کی اشاعت کرنی ہے، اسلام کے پیغام رحمت کو عام کرنا ہے،
اور جب دشمن آپ کو مجبور کر دے, دشمن آپ کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرے, تب آپ نے پسپائی اختیار نہیں کرنی. آپ نے صف اول کے اندر جا کر آپ نے ہراول دستے کے طور پر آپ نے سیسا پھیلائی دیوار کی طرح اسلام کا دفاع بھی کرنا ہے, اور جو دشمنان اسلام ہیں ان کے سامنے آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اظہار یکجہتی کرتے ہوئے امت کے اندر وحدت کی, اتحاد کی بات کرتے ہوئے دشمن کا اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنا ہے. بہت شکریہ فاطمی صاحب, آپ نے بہت ذمہ داری کا ہمیں احساس دلایا اور ادراک کروایا کہ کس طرح ایک مسلمان امت اپنے آقا کی ناموس کی خاطر اور حرمت قرآن کی خاطر اور مسلمانوں کی تعظیم کی خاطر, حرمت کی خاطر اکٹھے ہو کر دشمن کو پیغام دے سکتے ہیں. بہت شکریہ. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اسکندر حیات زکی صاحب, جو جڑاں سے تشریف لائے اور یہ قائم مقام ناظم اعلیٰ ہیں متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کے, اور یہ وہ شخصیت ہیں جن جیسی شخصیات کی پاکستان کو اشد ضرورت ہے, اور یہ وہ فرد واحد ہیں جنہوں نے جڑاں میں لگی ہوئی آگ جو سلگ رہی تھی اور جس کے شعلے بھڑک رہے تھے, اس کو بچانے کے لیے جنہوں نے اپنا کردار ادا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ قطرے قطرے سے دریا ملتا ہے, اور ایک چڑیا بھی اگر اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کر آئے تو اس کا نام آگ بجھانے والوں میں شمار ہوگا, نہ کہ اس کا نام آگ لگانے والوں میں شامل ہوگا. آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس شخصیت کو. یقیناً یہ وہ شخصیت ہیں علامہ صاحب, جب جڑاں میں آگ لگی ہوئی تھی تو انہوں نے اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا کردار ادا کیا تھا. سانحہ جڑاں کی روک تھام کے لیے ان جیسی شخصیات نے اپنا کردار ادا کیا. اور آج کی کانفرنس میں جو ایوان اقبال میں منعقد ہوئی متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان جس کی میزبان تھی, اس کے اندر تمام مکاتب فکر کی شخصیات نے علامہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیا. اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا کہ جس طرح انہوں نے اپنی مساجد کے دروازے ان مسیحیوں کے لیے کھول دیے جن کے پاس عبادت کرنے کے لیے اپنے چرچ اس دن موجود نہیں تھے. علامہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. علامہ صاحب, آپ کی آج کی کانفرنس کی سپیچ جو تھی وہ بڑا ایک جامع پیغام تھی اور بہت بڑا میسیج آپ نے دیا, اور آپ کو جس نے آج یہاں پہ اپریشیٹ کیا تمام مکاتب فکر کی قیادت نے, اور خصوصاً آپ کے قائد محترم نے خود جو یہاں پر آپ کو اپریشیٹ کیا. ہم جاننا چاہیں گے کہ سانحہ جڑاں کے حوالے سے آپ نے وہاں پہ کیا خدمات جو سر انجام دی اور ناظرین تک پہنچائیے گا, اور آپ نے آج کی سپیچ میں کیا میسیج دیا وہ ہمارے ناظرین کو بھی دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میں سب سے پہلے قائد ملت اسلامیہ, سفیر امن, داعیہ اتحاد امت علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, جو ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان اور سربراہ ہے متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان, جنہوں نے آج ایوان اقبال لاہور میں تمام مکاتب فکر کے جید قائدین کو اکٹھا فرما کر ایک ایسا میسج دیا ہے کہ یہ امت اگر اکٹھی ہو تو اس پہ خدا کی رحمت ہے, اور اتحاد امت میں برکت ہے, اور اتحاد امت صراط مستقیم کا راستہ ہے. جی بے شک. جس پر میں متحدہ جمعیت اہل حدیث کے قائدین اور لاہور کی جماعت کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آج یہ جو مجھے محبتیں تمام مکاتب فکر کی طرف سے ملی ہیں, اسے میں مدتوں یاد رکھوں گا, اور یہ صلہ ہے اتحاد امت کے لیے کام کرنے کا, اور یہ صلہ ہے فرقہ وارانہ بین المسالک اور بین المذاہب تنگ نظری کے خاتمے کے لیے کام کرنے کا. علامہ صاحب, یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ادنا سی ایک کوشش تھی جماعت کی. یہ تو اجر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملے گا جو اتحاد امت کے لیے کام کرتے ہیں, جو وحدت کے لیے کام کرتے ہیں. اصل میں جی آج ضرورت ہے کہ قرآن کی عظمت پہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر امت کو اکٹھے کر کے امت کے جو اجتماعی مسائل ہیں ان پہ مل کے کام کیا جائے. جی بے شک. جیسا کہ آج پوری دنیا میں مسئلہ فلسطین ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, جہاں پہ نہتے انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, سینکڑوں بچے شہید ہو چکے ہیں, سینکڑوں خواتین, نوجوان جن کے جسم ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکے ہیں. فلسطین وہ سرزمین ہے جو بہت سارے جلیل القدر انبیاء کا مسکن ہے. فلسطین وہ سرزمین ہے جو بہت سارے جلیل القدر انبیاء کا مدفن ہے. فلسطین وہ سرزمین ہے جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
معراج کے موقع پر جائے امامت ہے، جب آپ نے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت بے شک کروائی۔ فلسطین ہماری عقیدتوں کا محور و مرکز ہے، قبلہ اول ہے مسلمانوں، قبلہ اول ہے۔ آج اقوام عالم کو جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، انہیں انسانوں کے حقوق کے لیے عملی کام کرنا چاہیے یا اپنے اداروں کو تالے لگا دینے چاہیے، بالکل ٹھیک، کیونکہ آج وہ جو جانوروں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو پرندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو جنگل کے درندوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انہیں فلسطین میں ابن آدم کے حقوق نظر نہیں آ رہے، انہیں فلسطین میں حوا کی بیٹی کے حقوق نظر نہیں آ رہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ وہ موقع ہے کہ 57-58 اسلامی ریاستوں کے سربراہوں کو بھی سر جوڑنے چاہیے اور فلسطین کے مسلمانوں کو بچانے کے لیے عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے علامہ صاحب، بہت خوبصورت آپ نے بات کی۔ یقیناً علامہ صاحب نے جو عالمی انسانی حقوق کی بات کرنے والے علمبردار ہیں، ان کے دوہرے معیار کو بے نقاب کیا ہے کہ ہمارے ڈوئل سٹینڈرز جو ہیں، جو دوسروں کے لیے تو اور ہیں، لیکن آج جب انسانی برادری کو یہ سٹیپ لینا چاہیے تھے، مسلمان حکمرانوں کو بولڈ سٹیپ اٹھانے چاہیے تھے، وہاں پہ ہماری خاموشی بڑی پر اسرار ہے۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا، مزید بھی علماء کرام ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان سے جانیں گے، سیکھیں گے کہ فلسطین کے حوالے سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے، ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے، ہم اپنی سطح پہ رہتے ہوئے کیسے کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ مولانا عزیز الرحمان ثانی صاحب، جو ناظم نشر و اشاعت و اطلاعات ہیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے۔ ان کی بڑی خدمات ہیں تحفظ ختم نبوت کے حوالے سے۔ ہم دیکھتے ہیں اجتماعات ہوں ختم نبوت کے، کراچی ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو، اسلام آباد ہو، چناب نگر ہو، ثانی صاحب کی بڑی خدمات ہیں، امت کو اکٹھا کرنا اور تمام مقابل فکر کی جیہ شخصیات کو سٹیج پہ لانا اور ختم نبوت کے حوالے سے اپنی بولڈ جو ہے ایک میں سمجھتا ہوں وائس، اس کو دنیا میں اٹھانا، اجاگر کرنا اور مسلمانوں کی ذمہ داریوں کو ان کا احساس کروانا، ان کا ادراک کروانا۔ آج مولانا بھی تشریف لائے تھے کانفرنس کے اندر فلسطین کے حوالے سے، انہوں نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا اور جو ایک بحیثیت پاکستانی مسلمان ہماری ذمہ داریاں ہونی چاہیے، اس حوالے سے انہوں نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ مولانا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ یہ بتائیے گا کہ آج بحیثیت پاکستانی مسلمان یا امت مسلمہ کے ایک فرد کے ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں؟ ہم نے نمو سے قرآن کی بات تو کی ہے، کیا آج ہم اس طرح قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بن رہے ہیں؟ کیا ہم بات تو کرتے ہیں کشمیر کے مسلمانوں کی، کیا ہم نے فلسطین کے مسلمانوں کی بات کی ہے؟ کہاں ہم کھڑے ہیں؟ یہ ہمیں کہاں سے سٹیپ اٹھانا پڑے گا؟ یہ نہ ہو قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہاتھ ان فلسطینیوں کے ہوں، ان کشمیریوں کے ہوں، گریبان ہمارے ہوں، کیا کہیں گے آپ؟ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں تو آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس عظیم مشن کے حوالے سے دعوت دی ہے، اور میں نے آ کر جب یہ کانفرنس دیکھی تو مجھے انتہائی خوشی اور میرا دل باغ باغ ہوا۔ الحمدللہ اس وقت آپ دوستوں نے 3 موضوعات پر یہاں پہ اجتماع اکٹھا کیا ہے، عظمت قرآن اور پیغمبر آخر الزماں اور فلسطین کے حوالے سے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور اس کامیاب کانفرنس کرنے پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ جی دوسرا جو آپ نے فرمایا ہے، میرے اندازے کے مطابق بطور مسلمان ہونے کے ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ اس وقت جو فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور بربریت کا ایک پہاڑ ٹوٹا جا رہا ہے اور ان کو قتل و غارت عام کیا جا رہا ہے اور ان کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں اور اللہ کی زمین کو فلسطینیوں کے خون سے رنگین کیا جا رہا ہے، اس موقع پر مسلمانوں کو بطور مسلمان ہونے کے کردار ادا کرنا چاہیے، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو مسلم امت کی حکومتیں ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے اور بھرپور طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر آج ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے کل قیامت کے دن ہم ان کا کیا جواب دیں گے اور کس طرح ان کا سامنا کریں گے۔ اور اسی طرح آپ کی جو کانفرنس ہے عظمت قرآن کے حوالے سے، اس پر میں ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا۔ اس وقت ہمارے جو مسلمان ہیں وہ بس نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، اور ہمارا جو قرآن مجید کے ساتھ جس طرح تعلق ہونا چاہیے تھا وہ ہم اس کو بالکل بھول گئے ہیں۔ جی بالکل، شفاق احمد صاحب نے فرمایا نا کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو بالکل ہم وہاں پہ کھڑے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ مولانا نے بہت بڑا ایک سٹیپ لیا اور ایک بولڈ سٹیپ تھا ان کا، انہوں نے ایک جھنجھوڑا مسلم حکمرانوں کو اور کہا کہ اگر یہ اقوام متحدہ کے جو بیریئرز ہیں یہ ہمیں نہ روکیں
تو اگر جب یہ بیریئرز ہٹیں گے تو سب سے پہلے فلسطین میں جانے والا، فلسطینیوں کا دفاع کرنے والا وہ میں خود ہوں گا. تو آپ اس اعلان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم مولانا کے اس اعلان کو سراہتے ہیں جی، اور انشاءاللہ جب بیریر ہٹیں گے تو صرف مولانا اکیلے نہیں جائیں گے، ہم سارے ہی مولانا کا دست بازو بن کر انشاءاللہ فلسطین میں ان کی حفاظت کے لیے، ان کے تعاون کے لیے، ان کے شانہ بشانہ اس جنگ کو آگے بڑھانے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ مولانا. جزاک اللہ. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ حافظ رانا عثمان شاکر صاحب، جو کہ ناظم تبلیغ ہیں متحدہ جمعیت احادیث پاکستان کے. آپ بھی دور سے سفر کے تشریف لائیں اس کانفرنس میں اور جامع خطاب فرمایا، مدلل اور بڑا جوشیلا خطاب بھی تھا آپ کا. تو علامہ صاحب سے جانیں کہ علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ فلسطین ہر طرف اس کی بات ہو رہی ہے، مسئلہ فلسطین میں کانفرنسز، سیمینارز، پروگرامز ان کا انعقاد ہو رہا ہے. یہ فلسطین سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں وجوہات کیا ہیں؟ ایک ہر مسلمان وہ اس کا درد ہے فلسطین کی بات کر لیں وہ چیخ اٹھتا ہے، پکار اٹھتا ہے کہ فلسطین کے دفاع کے لیے میں بھی جانے کی تیار ہوں، میں بھی جان دینے کے لیے تیار ہوں، ہمیں اسے عشق ہے، ہمیں اسے پیار ہے. وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آپ کے والد گرامی جو ہمارے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ اکثر و بیشتر دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے اور سب سے آگے ہوتے ہیں الحمدللہ. اور سبھی جماعتوں کو، تمام تنظیموں کو، تمام مسالک کو، تمام مذاہب کو ساتھ لے کر وہ چلتے ہیں. ہم آہنگی کی بات کرتے ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں. تو دوسری بات جو آپ نے کہی ہے فلسطین کی، فلسطین سے ایک ہمارا تعلق ہے، رشتہ ہے، وہ اسلام کا ہے، وہ دین کا ہے. ہم مسلمان وہ لوگ ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی رحمت و احسان سے، کہ ہمارے نزدیک مسلمانوں کا یہ یقین ایمان ہے کہ جس طرح ہم امام کائنات، ساری کائنات کے سردار، نبیوں کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی بات کرتے ہیں، تعظیم، توقیر، احترام، شان، فضیلت کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہم دوسرے انبیاء اور رسول کی بھی اسی طرح تعظیم، توقیر، احترام کرتے ہیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پوری دنیا جانتی ہے. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ ہم سب میں سے بعد میں آنے والا ہم سے آگے گزر گیا ہے معراج کی رات. تو ڈاکٹر صاحب وہ نبیوں کی جگہ ہے، نبیوں کا وہاں پہ رہنا، نبیوں کی وہاں آمد، نبیوں کی جائے پیدائش، نبیوں کا آنا جانا، اور پھر اس جگہ پہ مسجد اقصیٰ کا بننا، تعمیر ہونا، اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے، قبلہ اول. اس وجہ سے ہمیں محبت ہے، پیار ہے، عقیدت ہے. اور قرآن نے کیا کہا؟ انبیاء نے امامت کروائی ہے وہاں پہ. قرآن نے کیا کہا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. جب تک یہ آیت ہم پڑھتے رہیں گے ہمارا دل اس اقصیٰ اور فلسطین کی طرف دوڑتا رہے گا، بھاگتا رہے گا، ہمارے اندر کے جذبات وہ ابھرتے رہیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ تمام نبیوں کو اللہ نے جمع کیا، تمام رسولوں کو اکٹھا کیا. حضرت آدم علیہ السلام بھی ادھر تھے، آدم علیہ السلام، صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، تمام انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور وہاں جمع کر کے جبریل سے کہا کہ اب اذان بھی ہوگی، جماعت بھی ہوگی. اذان بھی ہوئی، اور اذان میں نام کس کا آیا؟ نام جناب محمد الرسول اللہ کا آیا. بہت خوبصورت میسیج دیا علامہ صاحب نے. یقیناً یہ ہمارے عشق کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب امامت کروائی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وراثت تھی وہ دو تھی. ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ شریف دیا گیا، حضرت اسحاق کو بیت المقدس دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں بھی امامت کروائی اور بیت المقدس میں بھی امامت کروائی. اور یہ جو وراثت کی تقسیم تھی اسے ختم کر کے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا. اور یقیناً فلسطین سے عشق جو ہے، فلسطین سے جو محبت جو ہے، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ ہمارے نبی کریم علیہ السلام نے جب معراج فرمائی وہ وہاں سے فرمائی، اور تمام انبیاء کو جو امامت کروائی وہاں پہ کروائی. جی بالکل ویورز، ابھی آپ نے ہمارے علماء کرام سے، ہمارے مشائخ سے، ہماری قیادت سے آپ نے سنا کہ کس طرح ہمیں فلسطین کی مظلومین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا ہوگا. بحیثیت مسلمان امت، بحیثیت پاکستانی مسلمان، ہمیں اپنا کیا کردار ادا کرنا ہوگا. ہم کیسے ان مظلوموں کے ساتھ اپنا اظہار ہمدردی کر سکتے ہیں، ہم ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان مظلوموں کو، ان ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ وہ سورج یہ جلدی طلوع ہو جائے کہ جب ہم اپنی جبینیں جو ہیں مسجد اقصیٰ میں تیرے سامنے جھکا سکیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے
کہ جب ہم مسجد اقصیٰ میں جا کر نمازیں ادا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، جس طرح ہم حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جاتے ہیں، اس طرح مسجد اقصیٰ میں ایک دن انشاءاللہ جائیں گے اور وہاں پہ جا کر رب کی کبریائی کا ڈنکا بجائیں گے، رب کی کبریائی کا اعلان کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی نصرت فرمائے، ان کے حال پر رحم فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ان مسلمان مظلومین کے معین اور ناصر بن سکیں۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔